الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف اسے ہی ڈرا سکتے ہیں جو اس ذکر قرآن پاک کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان پر ایمان بھی لائے اور اس سے ڈرے۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دیجیے۔ بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے اور وہ آثار بھی جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12 سورہ یاسین۔ معزز سامعین گرامی، ایصال ثواب، اس حوالے سے چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔ اس کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ، پہلا جز، وہ اعمال جن کا ثواب پہنچتا ہے، جن کا ثواب جائز ہے، جو ایصال ثواب کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا حصہ
وہ اعمال کہ جن کا ثواب نہیں پہنچتا، جن کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور تیسرا حصہ اس کا، تیسرا موضوع، وہ اعمال کہ جس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، کرتے ہم ہیں، تکلیف میت کو پہنچتی ہے۔ تو تین حصوں میں اللہ کے فضل اس کی توفیق کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا جائے گا، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جو ہم دنیا میں رہتے ہیں ان کے لیے وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب ان کا کوئی قریبی عزیز، قریبی دوست، قریبی ساتھی ان سے بچھڑ جائے۔ فطرتی بات ہے، یہ غم میں، الم میں، پریشانیوں میں ہم نے اگر زندگی میں کسی سے کوئی اچھا رشتہ نہ بھی رکھا ہو، مرنے کے بعد لازماً انسان کو وہ یاد آتا ہے، اور مرنے کے بعد انسان یہی سوچتا ہے کہ کاش کہ زندگی میں اس سے میں نے نہیں معاملہ خراب کیا ہوتا تو بہتر تھا۔ اس لیے زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کس لمحے زندگی کی شام ہو جائے۔ روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں اور ہر جنازہ ہمیں یہ آواز دیتا ہے کہ میں چلا گیا اور تم نے میرے بعد آنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بیمار ہی جائیں، ضروری نہیں ہے کہ بوڑھے ہی جائیں، ضروری نہیں ہے کہ عمر ختم کر کے آپ جائیں۔ ہم تو یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھی مر رہے ہیں، جوان رانا بھی قبروں کی گہرائی میں جا رہے ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی کال کوٹھڑی میں دفن ہیں، اور بوڑھے بھی اس راہ کے، اس سفر کے راہی ہیں۔ تو اس بنا پر ہر شخص کو اپنی زندگی میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو آپس کی لڑائیاں ہیں معمولی مفادات کی، معمولی مفادات، کوئی فائدہ اس کا نہیں۔ نقصان اس کا یہ ہے کہ مرنے والا مر گیا اور اب ہم پچھتا رہے ہیں، اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمیں اس کا۔ تو پھر اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتے۔ یہ سزا ہے اس شخص کے لیے جو ایک مسلمان سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ ایک عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، رشتہ داروں کی بات نہیں ہو رہی۔ رشتہ داروں کا معاملہ تو اس سے کہیں آگے ہے۔ اسے سے تو صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، قطع رحمی تو حرام ہے، اور صلہ رحمی یہی ہے کہ سل من قطع، کہ جو تجھ سے توڑتا ہے اس سے جوڑ۔ بڑا ہی مشکل کام ہے یہ کہ جو آپ کو گالیاں دے رہا ہو، آپ کو برا کہہ رہا ہو، آپ پر الزامات لگا رہا ہو، آپ کی طرح طرح کی آپ پر جو ہے الزامات کی بوچھاڑ کر رہا ہو، اور آپ کو آرڈر یہ ہے کہ آپ نے اس سے محبت کرنی ہے، تو یہی تو ایمان ہے نا۔ ایمان اصل میں یہی ہے، اور اسلام بھی یہی ہے۔ ہم تو ایمان کے پابند ہیں، اسلام کے پابند ہیں۔ ہم یہ دنیاوی بنائی ہوئی غیرتوں کے پابند نہیں ہیں، جس کو لوگ بنا لیتے ہیں، جس کو لوگ سمجھ لیتے ہیں، جس کو لوگ عزت کا باعث سمجھتے ہیں، جس کو لوگ بےزتی کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے۔ ہمارے لیے معیار اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، ہمارے لیے معیار قرآن و سنت کی بات ہے۔ تو پہلے تو زندگی بھر یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ ہم نے کسی سے کوئی معاملہ نہیں کرنا، اور جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ میں نے ایک جنازے میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ پھر یہی ہے کہ آپ نے اس کو ہر معاملہ جو آپ کی زندگی کے ساتھ منسلک ہے، آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دینا۔ یہ پچھلے سال میں عمرے پہ تھا، ہمارے ایک دوست فوت ہوئے، تو میں اس ٹائم طواف کر رہا تھا تو مجھے یہ اطلاع ملی۔ وہ آپ یقین جانیے کہ اس طواف کے دوران شاید ان کے میرے ساتھ معاملات یہاں پر کچھ تھے، ان کو تھے، مجھے نہیں تھے، لیکن جب طواف کے دوران مجھے اطلاع ملی تو سبحان اللہ، میں نے پورے طواف کے دوران اور کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے یہی دعا مانگی ہے، اللہ اس میرے بھائی کو بخش دے، اس بھائی کے گناہ معاف کر دے، اللہ میں تو اس سے راضی ہوں، اللہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو معاملہ تو ختم ہو گیا، معاملات تو زندوں کے ساتھ ہوتے ہیں،
مردوں کے ساتھ تو معاملات نہیں ہوتے نا، وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے جواب دے دیا، آپ نے جواب دینا ہے جا کے، آپ کو بھی موقع مل گیا ہے نا، اس نے تو دے دیا، غلطی کی یا نہ کی وہ تو معاملہ ختم ہو گیا، آپ نے اب جا کر دینا ہے، تو آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا آپ کو تو موقع مل گیا تھا نا، آپ معافی کر کے، آپ اس کو معاف کر کے اپنے لیے اجر تو حاصل کر سکتے تھے نا۔ ساری چیزیں دنیا میں تو حل نہیں ہوتی، مسئلہ آخرت کا ہے، اور ہمیشہ ہمیں آخرت کا سوچنا چاہیے، دنیا کا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہاں کیا ملے گا، یہاں مل بھی گیا تو کیا ہوگا۔ تو مسئلہ تو آخرت کا ہے کہ آخرت میں ہمیں ملنا چاہیے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی بیٹی پر الزام لگا تو یہ معمولی بات نہیں تھی، ہمارے لیے تو یہی بات سب سے بڑی بات ہے۔ اور وہ بیٹی کون ہے؟ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین، عام خاتون نہیں ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، صدیق اکبر کی بیٹی، اس پر الزام لگا تو انہوں نے یہ بات کہہ دی ناراض ہو کر کہ مستا جس نے الزام لگایا ہے نا اس کو آج کے بعد میں کوئی وظیفہ نہیں دوں گا۔ تو قرآن کی آیت اتری، اور قرآن کی آیت کیا ہے؟ قرآن کی آیت یہ ہے کہ جو فضل والے ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، جن کو اللہ نے دنیاوی طور پر عزت دی ہے، جن کو اللہ نے دنیاوی طور پر مال و متاع دیا ہے، وہ اس لیے خرچ نہ کریں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو، وہ تو اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم ان کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنتے ہیں تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، چادر گر گئی اور رونا شروع کر دیا، داڑے مار کے روتے تھے اور کہتے تھے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ نے ویسے ہی معاف کر دیا تھا، وہ تو جنت کے مہمان تھے، وہ تو جنت کے صدیقوں کے سردار ہیں، لیکن کیا جذبہ ہے کہ اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو ہمیشہ ہمیں اسی نقطۂ نظر سے ہمیشہ ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے، خاص کر زندوں کو بھی معاف کریں، اور جو فوت ہو گئے ان کو ویسے ہی معاف کر دیں، بڑی سے بڑی بات ہے معاف کر دیں۔ دوسری بات ایصال ثواب کے حوالے سے، پہلا معاملہ یہ ہے کہ آپ خود عمل کریں، آپ کا اپنا عمل آپ کو کل کام آئے گا، دوسرے کا عمل آپ کو کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے اپنے پلے میں کچھ نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا تو جانے والا تو چلا گیا، اب پیچھے والے کیا کریں گے آپ کے لیے؟ کیا کچھ کریں گے پیچھے والے آپ کے لیے؟ اس لیے اس بات کو کبھی بھی سامنے نہ رکھیں کہ میرے بعد دوسرا کرے گا، نہیں، آپ نے اپنے لیے خود کر کے جانا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، فرمایا کہ لوگو تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا ہے، تم نے جو کمایا ہے وہ تمہیں وہاں پر ملے گا، جو تمہاری کمائی ہے اس کا تمہیں وہاں پر اجر ملے گا، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے حاصل کیا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس کی عنقریب اس کی جو محنتیں ہوں گی ان کا ثمر اس کے سامنے ہوگا۔ آپ نے یہاں پر کھیتی لگائی ہے، وہاں پر آپ اس کا پھل ملے گا، یہاں پر آپ نے عمل کیا ہے وہاں پر آپ کو اجر ملے گا، یہاں پر نہیں کیا وہاں پر اجر کہاں ملنا؟ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، فرمایا کہ پھر پورے کا پورا اجر دیا جائے گا، اس اجر میں کمی نہیں کی جائے گی، اللہ اس اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ دوسری جگہ پر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، فرمایا کہ کسی اندھیرے میں، روشنی میں، دن میں، رات میں، سامنے سر عام یا چھپ کر آپ نے کوئی بھی نیکی کی ہے، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس نیکی کو آپ کے نام اعمال میں لے کر آئے۔ اسی لیے تو قرآن پاک نے یہ بھی ذکر کیا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، فرمایا کہ کوئی چھوٹی بات، کوئی بڑی بات، کوئی گناہ، کوئی نیکی کہیں بھی ہوگی، زمین و آسمان کے کسی کونے میں ہوگی، آپ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لائے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا کہ یہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں، اور اس کا تمہیں میں اجر دوں گا، جو تم نے کی ہے نیکی اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ تو پہلی بات اور اہم ترین بات کہ آپ نے عمل خود کرنا ہے، آپ کے پلے کچھ ہوگا تو اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اگر آپ کے پلے کچھ نہیں تو اگلا مرحلہ کسی کام کا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پہلے اپنی زندگی میں خود ایسے اعمال کریں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موت کو پیدا کیا، ہم نے زندگی کو پیدا کیا، ہم تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں،
ہم تمہارے آثار لکھ رہے. آثار کیا ہے؟ وہ عمل جو آپ آگے بھیج رہے. آثار کیا ہے؟ وہ عمل جو آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ آثار ہوتے ہیں. تو آپ نے آگے بھی بھیجنا ہے اور بھرپور بھیجنا ہے, اور پیچھے بھی چھوڑ کر جانا ہے اور بھرپور چھوڑ کر جانا ہے, تاکہ آپ کے لیے پیچھے صدقہ جاریہ رہے اور آگے آپ کی نجات کا باعث بنے. اگر آپ نے آگے کچھ نہیں بھیجا تو بھائیو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ انسان کی عمر اگر 60 سال کی ہو جائے اور 60 سال کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے کہ اس نے اعمال کیوں نہیں کیے, اس نے اللہ کو راضی کیوں نہیں کیا. اللہ اس کا کوئی عذر نہیں سنے. 60 سال کی عمر بہت بڑی عمر ہوتی ہے اعمال کے لیے. 60 سال اللہ نے دیے اور اس نے اپنے آگے کچھ نہیں بھیجا. اس کی نمازیں مکمل نہیں ہیں, اس کے روزے مکمل نہیں ہیں, اس نے حج تھا فرض وہ نہیں کیا ہے, اس نے اپنی نیکیاں نہیں کی, آگے کے لیے صدقہ خیرات نہیں کیا, اگلی منزل کے لیے آسانیاں اس نے خود اپنے لیے پیدا نہیں کی, تو دوسرے کیسے کریں گے؟ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے لیے خود اعمال کریں اور اس کا بندوبست خود کر کے جائیں, چھوڑ کے بھی اچھے اعمال جائیں اور آگے بھی اچھے اعمال بھیجیں. پہلی بات. دوسری بات, ایصال ثواب کے لیے ضروری ہے, اہم ترین بات, کہ عقیدہ بندے کا صحیح ہو. جو بھیجنے والا ہے, جو کرنے والا ہے, اس کا بھی, جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کا بھی. اگر آپ کا کوئی عزیز مشرک مرا ہے تو اس کے لیے جتنا مرضی ہے آپ عمل کر لیں, مشرک ہی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتا. قرآن پاک میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, زبان نبوت ہو, رسول اللہ کی استغفار ہو, رسول اللہ کے اللہ کے سامنے دعائیں ہو, رسول اللہ کے اللہ کے سامنے التجائیں ہو, رسول اللہ کے اللہ کے سامنے سفارش ہو اس شخص کے بارے میں جو شرک پر مرا ہے, کفر پر مرا ہے. فرمایا آپ 70 مرتبہ بھی اس کے بارے میں استغفار کریں, توبہ کریں, رجوع کریں, اللہ سے سفارش کریں, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک کو معافی نہیں ملتی, اس لیے اگر کوئی مشرک مرا ہے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ آپ نہیں کر سکتے, اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکتے, اس کے لیے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ایصال ثواب کا, کیوں تو مر گیا ہے. جو شرک پر مرا وہ گیا جہنم میں, جو بے کفر پر مرا وہ گیا جہنم میں. اس کے لیے آپ پوری دنیا کا مال خرچ کر لیں, اس کی جان وہاں سے چھوٹ نہیں سکتی. اس لیے اپنے عقیدے کو ٹٹولیں, اور جو شخص گیا ہے اس کے عقیدے کو بھی دیکھیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. اگلی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو خلاصہ ہے, حضرت عاص بن وائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میرے والد عاص بن وائل فوت ہو گئے. بہت بڑے کاروباری انسان تھے اور بڑے آدمی تھے, وہ فوت ہو گئے عاص بن وائل. تو جب فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے جانے کے بعد 100 غلام آزاد کرنا ہے تاکہ میرے لیے آگے آسانی ہے. اب ان کے جانے کے بعد جب وہ دنیا سے چلے گئے, ان کا ایک بیٹا حشام تھا, ایک عمر بن عاص تھا. حشام نے 50 غلام آزاد کر دیے, اور حضرت عمر بن عاص یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا والد فوت ہوا تھا, اس نے یہ وصیت کی تھی, تو میرے بھائی نے تو 50 جو ہیں وہ آزاد کر دیے غلام, اب 50 میں سے آزاد کرنے ہیں, کیا میں آزاد کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے عمر انہو لو کان مسلما, اگر وہ مسلمان مرتا تو غلام آزاد کرتا, اور غلام آزاد تو کرتا, اجر اللہ اس کو عطا فرماتا. حاج تو کرتا, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرتا. استغفار تو کرتا, اللہ تعالیٰ اس کی معافی کرتا. لیکن وہ مسلمان نہیں مرا ہے, تو جتنے مرضی ہے عمل کر دے, اس کی بخشش نہیں ہوگی. 100 غلام آزاد کرنے پر عاص بن وائل کی بخشش نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ وہ شرک پر مرا تھا, وہ کفر پر مرا تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو فرمایا عمر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے پیچھے صدقہ خیرات کرنے کا, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی بات کرنے کا. اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ لازماً مرنے والا اپنا عقیدہ درست کر کے جائے, اور جس کے لیے ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. پھر ایصال ثواب کے لیے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں عمل کر سکتا ہے بندہ، مرنے کے بعد عمل نہیں ہوتا، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں فرمایا کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد اس کو پہنچتا ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اب صدقہ جاریہ میں کیا ہے؟ اگلی حدیث میں صدقہ جاریہ کے بارے میں فرمایا کہ صدقہ جاریہ کی ایک لمبی فہرست ہے۔ صدقہ جاریہ میں فرمایا کہ ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، مرنے کے بعد میت کو جو چیزیں کام آتی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ علما علمہ، وہ علم جو انسان چھوڑ کر مرتا ہے، لوگوں کو سکھلاتا ہے۔ علم سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ علم ہے، اور علم کے پھیلانے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علم کے لیے پھیلانے کے لیے عالم دین ہونا ضروری تو نہیں ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، فرمایا ایک آیت تمہیں پتا ہے، دن میں 1000 بندے کو ملو، 1000 بندے کو سنا لو، آپ علم پھیلا رہے ہیں۔ 1000 بندے کو آپ نے علم پھیلا دیا، 1000 بندے کو حدیث سنا دی، قرآن کی آیت سنا دی، مسئلہ سنا دیا، آپ نے علم پھیلا دیا۔ وہ آگے بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، یہ بڑھتا رہتا ہے آگے۔ دیکھیں نا، آج سے صدیوں قبل امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، اور ان کے بعد سنتے سنتے آج آپ سنتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کا ثواب امام بخاری کو پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا؟ اس حدیث کا ثواب امام بخاری سے لے کر یہاں تک، اور یہاں سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کو پہنچے گا۔ کیوں؟ یہ علم ہے، یہ پھیل رہا ہے، یہ علم ہے، یہ بڑھ رہا ہے، یہ علم ہے، یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ روئے زمین میں اس سے اچھا صدقہ جاریہ کوئی نہیں۔ اور علم سے مراد دینی علوم ہے، یاد رکھیں، علم سے مراد دنیاوی فنون نہیں ہے، دنیاوی یہ ہمارے معاملات نہیں ہیں، دینی علوم ہیں۔ نماز کے متعلق، روزہ، زکوٰۃ، حج، عقیدہ، اچھائیاں، بھلائیاں، اخلاقیات، معاملات، یہ لوگوں کو سکھلاتے رہیں، یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ کن عالما او متعلما، 2 ہی چیزیں بن کر رہو دنیا کے اندر، یا عالم بنو یا متعلم بنو، یا عالم بن جاؤ یا سکھانے والے بنو یا سیکھنے والے بنو، انہی 2 چیزوں کے اندر نجات ہے، تیسری کسی چیز کے اندر نجات نہیں ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس سلسلے میں اب علم سیکھیں اور علم لوگوں کو سکھلائیں۔ سب سے بہترین صدقہ جاریہ فرمایا علم ہے۔ دوسری بات فرمایا ووالدن صالحا ترکہ، نیک اولاد، وولدن صالحا ترکہ، فرمایا کہ نیک اولاد اس نے چھوڑی ہو، نیک اولاد، صالح اولاد، بچیاں ہیں، بچے ہیں، نماز کے پابند ہیں، حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، وہ چھوڑ کر آپ گئے ہیں، سبحان اللہ، قیامت تک یہ نسل آگے چلے گی، آپ کے لیے وہ دعائیں مانگیں گے، آپ کے لیے استغفار کریں گے، جو بھی عمل کریں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کے لیے ایصال ثواب کا باعث بنے گا، آپ کے لیے فیکٹریاں پیچھے سے لگی رہیں گی، آپ کے لیے اعمال آتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جنت کے اندر ہوتا ہے، یکدم اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اللہ یہ کیسے ہو گیا، میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، تو یہ میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے، تیرے بھائی نے، تیرے فلاں عزیز نے تیرے لیے دعا مانگی ہے، تیرے لیے صدقہ کیا ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں تیرے درجے کو بلند کر دیا۔ تو آپ دنیا کے اندر جو کرتے ہیں نا، یہ ان کو وہاں پر بتایا جاتا ہے۔ آپ ان کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اللہ بتلاتے ہیں کہ تیری اولاد نے دعا کی۔ تو کتنے بدنصیب ہیں وہ اولاد کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرے، اور کتنے بدنصیب ہیں وہ والدین کہ جو اپنے اولاد کو صالح اور نیک بنا کر رہ جائیں، ان کی یہ فکر کریں کہ یورپ چلے جائیں، ان کی یہ فکر ہو کہ ان کے دنیاوی طور پر مضبوط ہو جائیں، یہ مستحکم ہو جائیں، فلاں ہو جائے، یہ فکر نہ ہو کہ ان کی دین کا علم آنا چاہیے، یہ فکر نہ ہو کہ ان کو دیندار بنا کر جائیں۔ میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میں اس کی دنیا ٹھیک کر کے جاؤں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کی آخرت ٹھیک کر کے جاؤں۔ اللہ نے مجھے دنیا کا پابند نہیں بنایا، اللہ نے مجھے آخرت کا پابند بنایا۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو تھا ہی اس راستے پر، تو نے اولاد کو کس راستے پر لگا دیا؟ تو یہ اولاد یہ کل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے پکڑ کا باعث ہوگی یا ہمارے لیے بخشش کا باعث ہوگی۔ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو چھوڑ کر بندہ جاتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرے گی، یہ ایصال ثواب ہے۔ ومصحفا ورثہ، فرمایا کہ یا صحیفہ جس کو بندہ مسجد میں چھوڑ جاتا ہے، مدرسے میں چھوڑ جاتا ہے، یا کسی ایسی جگہ چھوڑ جاتا ہے جہاں لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک،
قرآن پاک کے صحیفے، یہ مسجد میں قرآن پاک چھوڑنا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ. لوگ پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ صحیفے ختم نہیں ہوتے، آپ کا ثواب ختم نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ یہ صحیفوں کا چھوڑ دینا یہ صدقہ جاریہ ہے. او مسجد بناءہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ مسجد کسی بندے نے بنا دی، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ اس کے لیے بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، بہترین چیز ہے. خود بنا لے بندہ یا پیچھے سے اس کا کوئی رشتہ دار اس کے لیے بنا لے، خود نیکی کر جائے یا پیچھے سے کوئی دوسرا اس کے لیے کر لے. آپ خود بھی قرآن پاک رکھ سکتے ہیں، آپ کسی کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. جس کے لیے رکھیں گے اس کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور جس کے لیے مسجد بنائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرے گا. تو فرمایا کہ مسجد جو بندہ بنا جائے. او بیتن لابن السبیل بناؤ، فرمایا کہ یہ جو سرائے ہوتی ہے نا جہاں پر مسافر رہتے ہیں، مسافروں کے لیے رہنے کی جگہ، کھانے کی جگہ، پینے کی جگہ، فرمایا کہ یہ کوئی بندہ بنا جائے یہ صدقہ جاریہ ہے، یا کسی کے لیے بنا دی جائے یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے، آپ نے مسافر خانہ بنا دیا، مسافر آتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اپنی تھوڑی دیر سستاتے ہیں، پھر آگے منزل کو نکل جاتے ہیں. فرمایا بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ آپ سرائے بنا دیں. آج کے زمانے میں اسے ہوٹل کہا جا سکتا ہے کہ ہوٹل بنا دیں لیکن مفت ہو، لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام بھی ہو اور لوگوں کے لیے آرام کا اہتمام بھی ہو. اسی طریقے سے فرمایا او نہر اجراہ، فرمایا کہ نہر کوئی بندہ جاری کر دے. نہر جاری کرنا، پانی کا کنواں لگا لینا، بور لگا لینا، یا پانی کسی کے لیے جو ہے وہ پانی کا اہتمام کر لینا. مسجدوں میں، مدرسوں میں، راستوں میں، جگہ جگہ پر جہاں پانی کے لوگوں کو ضرورت ہے، جانوروں کو، انسانوں کو پانی کو جو ہے جاری کر دینا، فرمائے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی کر سکتے ہیں. پانی کا اہتمام کریں لوگوں کے لیے. پانی ایسی چیز ہے کہ جس کا صدقہ ختم نہیں ہوتا ہے، نہ پانی نے ختم ہونا ہے نہ صدقے نے ختم ہونا ہے. تو پانی، اس لیے پانی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یاد رکھیں، پانی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. کوئی بندہ یہ کہے کہ پانی میری ملکیت ہے، یہ غلط ہے. پانی آیا کہاں سے ہوئی؟ تم نے تھوڑی بنایا ہے، زمین سے نکلا ہے، اللہ نے اس کو نکالا ہے. پانی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. پانی روکنا حرام ہے اور پانی کا دینا یہ صدقہ جاریہ ہے. تو فرمایا او نہرن اجراہ، سبحان اللہ. یہ ملکہ زبیدہ تھی نا، تو اس نے نہر جاری کی تھی. آج بھی وہ نہر موجود ہے. شام سے نہر لے کر آئی اور مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ تک شام سے نہر چلی مکہ مکرمہ تک، اور اس نے پانی جاری کروایا. صدیوں تک یہ نہر چلتی رہی. آج بھی نہر موجود ہے، اس کے اندر پانی موجود نہیں ہے. اب جب اس کے سامنے وہ حساب کتاب لے کر آئے تو اربوں روپیہ تھا اس زمانے کا، تو اس کے سامنے لے کر آئے کہ ملکہ یہ حساب کتاب ہے اور یہ پیسے آپ نے دینے ہیں. تو بس انہوں نے کہا کہ یہ حساب کتاب مجھے دو. وہ رجسٹر لیے اور لے کر اسی نہر زبیدہ میں اس نے بہا دیے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت کوئی بھی نہیں. جس اللہ کے لیے میں نے کیا اس اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، اور جو پیسہ تم نے مانگا ہے میں نے تمہیں دے دیا ہے. میں نے اللہ کے لیے دیا ہے، تمہارے لیے تھوڑی دیا ہے. کسی نے کم لے لیا، کسی نے زیادہ لے لیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات حل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. نہر زبیدہ تو جاری ہو گئی اور صدیوں تک جاری رہی. اب اندازہ لگائیں کہ اس زبیدہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، کہ ہزاروں نہیں لاکھوں حجاج اکرام اس نہر سے پانی پیتے رہے. اور جو حاجی پانی پیتا تھا وہی اس کے لیے دعا کرتا ہوگا کہ اللہ اس زبیدہ کو معاف فرما دے. تو یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، پانی کو جاری کر دینا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ. انسان اپنے لیے صدقہ کرتا ہے، خود اپنے لیے. کس پوزیشن میں؟ جب وہ صحت مند ہوتا ہے، جب تندرست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، بیمار نہیں ہوتا، صحت مند تندرست توانا بندہ، وہ صدقہ اپنے لیے کرتا ہے کہ اللہ یہ میرے لیے تو صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے. چاہے وہ پیچھے والے کریں یا خود بندہ اپنی زندگی میں کرے. اپنی زندگی میں صدقہ کرنا سب سے بہتر بات ہے، سب سے بہترین بات ہے. لیکن اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب کرتے ہیں، آپ کے لیے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اور فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں مرنے کے بعد ان کا اجر جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے. اسی طریقے سے میت کی طرف سے قرض کو ادا کرنا، یہ بہت اہم معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دی. ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ آپ پڑھائیں، میں اس کا قرض دوں گا. فرماتے ایک دن بعد میں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تو نے اس کا قرض ادا کیا ہے، میت کا قرض ادا کیا ہے؟ میں کہا جی اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیا. فرمایا اب جا کر تیرے بھائی کی کمر جو ہے وہ ٹھنڈی ہوئی ہے، ورنہ جہنم کے کوڑے اس پر برس رہے تھے. یہ قرضہ کتنا ہوگا؟ بعض صحابہ فرماتے ہیں 2 دینار تھا، بعض صحابہ فرماتے ہیں 3 دینار تھا. اللہ کے بندو قرض جو ہے نا لے کر نہ مرو، قرض لے کر نہ مرو. قرض لے کر مرو گے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے کسی میت کا قرض ادا کر لینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے.
یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، یہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہے، اور میت کے لیے بھی خیر کا باعث ہے۔ صحابہ کرام یہ کام کیا کرتے تھے۔ کئی واقعات حدیث کے اندر موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے لوگوں کے قرض ادا کیے ہیں کہ اللہ ہم ان کا قرض ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کی خلاصی ہوگی جہنم سے، اور اللہ ان کے بدلے میں تو ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو میت کے لیے دعا کرنا یہ بہت اہم ترین بات ہے، سب سے اہم ترین بات ہے میت کے لیے دعا کرنا۔ اس پر نہ کوئی چیز لگتی ہے، نہ کچھ نہ کہا۔ جس وقت بھی آپ بیٹھیں، آپ مومنوں کے لیے، مومنات کے لیے، آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے نام لے لے کر ان کے لیے دعا کریں۔ دعا بہترین صدقہ ہے، دعا بہترین چیز ہے، دعا جلدی پہنچنے والی چیز ہے، دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں رد بھی نہیں ہوتی۔ دعا کریں، یہ سارے ثواب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ دعا کسی وقت کے ساتھ خاص نہ ہو، کسی جگہ کے ساتھ خاص نہ ہو۔ یہ لوگ جو فوری طور پر دعا شروع کرتے ہیں اور پھر دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں۔ وقت کے اور جگہ کے ساتھ خاص نہ ہو، عمومی طور پر آپ دعا کریں میت کے لیے، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے میت کی طرف سے صدقہ کرنا، میت کی طرف سے حج کرنا، میت کی طرف سے عمرہ کرنا، میت کی طرف سے جو ہے روزے رکھنا، میت کی طرف سے قربانی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں۔ یہ شریعت میں ان کے ثبوت موجود ہیں، ایک ایک چیز کا ثبوت موجود ہے، ایک ایک چیز کے دلائل موجود ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو میت کے لیے ہم کر سکتے ہیں، ان کا ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔